خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. آمین. جب آپ سن رہے ہو تو یسوع نام میں آپ مبارک ہو. آج سے عبادت میں آ جانا بڑی بات ہے، پر اس سے بھی بڑی بات ہے آ کر خدا کے کلام کو غور سے سن لینا. ہزاروں آتے ہیں عبادتوں میں، لیکن ہزاروں میں سے صرف چند لوگ خدا کی بات کو سن کر سمجھ پاتے ہیں. اور جتنے لوگ دنیا میں نمایاں ہو گئے ہیں، جن کو خدا نے زیرو سے اٹھا کر ہیرو بنایا ہوا ہے، یہ صرف وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی آواز کو سن کر سمجھا اور خدا نے ان کو ایک دم سے اٹھا کھڑا کیا. آمین. وہی خدا آپ کو اٹھانا چاہتا ہے اگر آج آپ توجہ کے ساتھ سننے والے ہو. ہماری طاقت، ہماری پاور جو ہے وہ خدا کا کلام ہے. اور بائبل کے اندر جو شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جن ہتھیاروں کا ذکر ہے، ان میں جو اٹیک کرنے والا واحد ہتھیار ہے وہ تلوار ہے. اور بائبل کا اسم لکھا ہے روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے. اس لیے خدا کا بندہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے جوان اپنی روش کو کیسے پاک رکھے گا؟ اس کے کلام پر نگاہ کرنے سے، دھیان رکھنے سے. ایک جوان کس طرح اپنی جوانی کے اندر پاکیزگی کے ساتھ چل سکتا ہے؟ ایک ہی میڈیسن ہے اس کے لیے، اور وہ خدا کا کلام ہے. جو لوگ کلام سے بھر گئے ہیں ان کا چال چلن، رویہ سب کچھ چینج ہو گیا ہے. اس لیے آپ کے لیے اہم بات خدا کا کلام سننا ہے. جب آپ کلام سن لیتے ہو، کلام آپ کے دل میں اتر جاتا ہے، تو آپ کے حالات روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی چینج ہونا شروع ہوتے ہیں. سو ضرور خدا کا کلام غور سے سنیں. آج کا کلام آپ کے لیے بہت زیادہ برکتوں کو لے کر آنے والا ہے. سو آج خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے یعقوب رسول کا خط ہے 5واں باب 13-14 دو آیات خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے. یہ کلام آپ کو چینج کرنے کے لیے ہے، آپ کی خوشی اور شادمانی کے لیے. پڑھیں گے، سب غور سے سنیں. اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو، سب بولو اگر تم میں کوئی ہے ادھر مصیبت زدہ، کوئی مصیبت میں، دکھ میں، پریشانی میں، ناکامی میں، قرضے میں، بیماری میں ہے؟ کتنے لوگ ایسے جو کسی بھی پریشانی کے اندر؟ ایسے کرو، کتنے لوگ ہو؟ یہ دعائی آج آپ لوگوں کے لیے. آمین. زور سے بولو آمین. اگر آپ غم زدہ ہو تو یسوع نام میں آج آپ کے غم ختم ہونے والے ہیں. آمین. پھر سے سنیں گے اس کو غور سے. اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو ہم کے گیت گائے. اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں اور وہ خداوند کے نام سے ان کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں. آمین. خداوند کے کلام میں لکھا ہے پہلی بات یہ کلام غم زدہ لوگوں کے لیے ہے، اور دوسرا حصہ ہے خوش لوگوں کے لیے بھی ہے. اگر کوئی تم میں بہت زیادہ خوش ہو تو وہ کیا کرے؟ حمد کے بولے، کیا کرے؟ حمد کے. خدا اگر آپ غم زدہ ہو تو خدا آپ کے غموں کو دور کر کے آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے آج. اس لیے اگلا آپشن دیا گیا ہے، اس لیے اگلی بات بھی لکھی گئی ہے کہ اگر آپ غم زدہ ہو تو آپ کا یسوع نام میں علاج ہونے والا ہے، اور اس کے بعد آپ خوشی اور شادمانی کی روح سے بھرنے والے ہو. عزیزو، خدا کے کلام میں سے اس بات کو ہم تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے. خدا کا کلام ہمیشہ ہماری ترقی، ہماری کامیابی، جب بھی خدا نے زمین پر کلام نازل کیا تو وہ کلام ہمیشہ کسی انسان کی ترقی اور کامیابی کے لیے ہوتا تھا، کسی انسان کی بہتری اور خوشحالی کے لیے ہوتا تھا. جب بھی خدا کلام کرتا تھا اس کا تعلق انسانوں کی بہتری اور کامیابی کے ساتھ ہی ہوتا تھا. اگر آج خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے تو اس کا تعلق ہماری کامیابی، ہماری شفا اور ہماری بہتری کے ساتھ ہے. سو عزیزو، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو،
खुदा के कलाम में लिखा है जब इसराइल के लोग मुसीबत ज़दा थे, गुलामी के अंदर चले गए थे, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने उनका दुख देखा है, मैंने उनकी आहो नाला सुन लिया है और मैं उनको छुड़ाने के लिए उतरा हूं। और खुदा ने उनके छुटकारे का, उनकी रिहाई का इंतजाम किया। खुदा ने अपने बंदा मूसा को भेजा और उनको मूसा की रहनुमाई की कि लोगों को इस गुलामी से निकाल, इस दुख से निकाल, इस हालात से निकाल और एक ऐसे मुल्क में ले जा यहाँ पर खुशहाली है, यहाँ पर शादमानी है, यहाँ पर कामयाबी है, यहाँ पर आजादी। खुदा इंसान से प्यार करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ने इंसान से इतनी मोहब्बत की, दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना अकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर अमाल लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा का मंसूबा नहीं कि कोई इंसान हलाक हो जाए, खुदा का मंसूबा है कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदा का मंसूबा नहीं कि कोई भी इंसान जो है वो किसी परेशानी के अंदर, किसी गम के अंदर रहे। खुदा का ये मंसूबा नहीं। खुदा उनके कलाम में लिखा है खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया था तो खुदा ने खुशहाल जिंदगी दी थी उनको, उनकी जिंदगी में कोई दुख परेशानी नाकामी नहीं थी, लेकिन खुदा ने अलर्ट किया हुआ था, उनको बताया हुआ था कि मैं ये सब कुछ तुझे देता हूं, लेकिन ये सब कुछ उस वक्त तक है जब तक तू इस फल से दूर रहेगा। लेकिन अगर तू मेरे हुक्म को तोड़कर इस फल को जिसके लिए मैं तुझे मना करता हूं अगर तू खाएगा तो उसके बाद तुझ पर मौत आएगी। और खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ने तो उसको दुख और गम में नहीं डाला, लेकिन उसने खुदा के हुक्म को तोड़कर अपने लिए निकामी को ऑन किया। उसने खुदा के हुक्म को तोड़कर उस फल को खाकर अपने लिए गम और परेशानियों का रास्ता उसने खोल दिया। खुदा का मंसूबा नहीं था कि वो परेशानी के अंदर जाए। आज खुदा का मंसूबा नहीं कि आप नाकामियों के अंदर हो, आप परेशानियों के अंदर हो। खुदावंद यीशु ने फरमाया कि तुम्हारा जुआ जो भारा है, जो वजनी है, मैं कहता हूं वो जुआ मुझे दे दो, मेरा जुआ उठाओ क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और उसका बोझ हल्का है। खुदा आपके बोझ को उठाना चाहता है, खुदा आपको इजी राख देना चाहता है, खुदा आपको तसल्ली और इत्मीनान की रूह से भरना चाहता है। सो जीजो, कोई भी गम खुदा का मंसूबा नहीं। सब बोलो, गम और परेशानियां खुदा का मंसूबा नहीं। गम और परेशानियां, बीमारियां खुदा का मंसूबा नहीं है। खुदा का मंसूबा ये नहीं था, मंसूबा इंसान ने खुद चेंज किया। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं नोहा की किताब 4 बाब आयत नंबर 33। खुदा के कलाम में हम देखेंगे, गौर से सुने, कलाम का एक एक लफ्ज आपकी तरक्की और कामयाबी का बायस बनता है। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा बनी नू इंसान पर खुशी के साथ दुख और मुसीबत को नहीं भेजता। आमीन। खुदा इंसान पर जब भी कोई दुख और मुसीबत भेजता है तो खुशी के साथ नहीं भेजता। क्यों भेजता है? जब इंसान खुद अपने लिए कुछ ऐसा बीज बोता है। खुदा का मंसूबा नहीं कि इंसान परेशानी के अंदर जाए, खुदा का मंसूबा नहीं कि इंसान नाकामी के अंदर जाए, खुदा का मंसूबा नहीं। खुदा खुशी के साथ ऐसा नहीं करता। कब करता है? खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ने दुनिया को बनाया, लेकिन जब बताया 6 बाब आता है तो उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? लिखे खुदा इंसान के बनाने से मलूल हुआ। जिस इंसान को खुदा ने बड़ी मोहब्बत के साथ बनाया, थोड़ा टाइम गुजरा कि वो इंसान मुकम्मल तौर पर नाफरमानी के अंदर चला गया। और जब वो नाफरमानी के अंदर चला गया तो वो खुदा जिसने इंसान को बनाया था, लिखा है वो मलूल हुआ, उसने दुख किया, खुदा गमगीन हुआ। और जब खुदा ने दुख किया, जब खुदा मलूल हुआ तो खुदा ने अपने इरादे को चेंज किया। क्या किया? खुदा ने सारे इंसान के लिए तूफान को भेज दिया। पानी का तूफान आ गया। सब लोग जिनसे खुदा मोहब्बत रखता है वो पानी में डूब रहे हैं, हलाक हो रहे हैं, गोते खा रहे हैं, परेशानी के अंदर है, तबाह बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन ये मंसूबा खुदा का मंसूबा नहीं था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि खुदा ने जिस काम से उनको मना किया उन्होंने वही काम किया। जब एक इंसान ने खुदा को मलूल किया तो खुदा जब मलूल हुआ तो खुदा ने इंसान को दुख और मुसीबतों के लिए छोड़ दिया। लेकिन खुदा का मंसूबा हरगिज़ ऐसा नहीं था। पैदाइश 6 बाब
خدا انسان کے بنانے سے ملول ہوا اور اس کے بعد نوح کے وقت میں طوفان آیا، ساری دنیا کو بہا کر لے گیا، کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے جو نہ تو کلام سنتے تھے، نہ خدا کی کوئی آواز سنتے تھے، نہ جتنا بھی نوح نے منادی کی 120 سال وہ کلام سناتا رہا، کسی نے اس بات پر کان نہیں لگایا، امان نہیں رکھا، اس بات کو قبول نہیں کیا، تو اس کے بعد دنیا پر دکھ اور مصیبتوں کا آغاز ہو گیا۔ سوزیدو، دکھ اور مصیبتیں خدا کا منصوبہ نہیں۔ اگر آج آپ غم زدہ ہو تو یہ کوئی آپ کا ہی بیج بویا ہوا ہے جو آج بڑا ہو چکا ہے، وہ ایک درخت بن چکا ہے، وہ ایک پہاڑ بن چکا ہے۔ یہ خدا نے نہیں پیدا کیا، جیسا آپ بوتے ہو ویسا ہی آپ کے لیے پیدا ہو جاتا ہے، جو آپ بوئیں گے وہ آپ ایک دن کاٹیں گے۔ سو یہ دکھ اور مصیبتیں خدا کا منصوبہ نہیں، یہ آپ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ جب آپ خدا کے حکم کو توڑتے ہو تو آپ کے لیے اونٹ کٹارے پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، آپ کے لیے مصیبتیں اور دکھ پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، لیکن یہ منصوبہ خدا کا منصوبہ نہیں۔ خداوند کے کلام میں ہم دیکھیں مصیبت کیوں آتی ہے، مصیبت کیوں آتی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے سمسون کو بڑے دعوے کے ساتھ، بڑے کلام کے ساتھ، بڑی قدرت کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ وعدے کر کے کہا کہ میں تجھے ایسا بیٹا دوں گا جو ماں کے پیٹ سے ممسوح ہوگا، وہ واقعہ اسرائیل کا چھڑانے والا ہوگا، وہ دنیا میں ایک نمایاں شخصیت بنے گا، بڑے بڑے کام اس کے ہاتھوں سے میں کروں گا، اور وہ اضافی طاقت قوت میں رہے گا۔ اور جیسے وہ بچہ پیدا ہوا، اس کی ماں نے اس کو خدا کا کلام سنایا کہ تیرے لیے کلام یہ ہوا تھا کہ تیرے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، سو ہمیشہ تو کیا کرنا، تو اپنے بالوں کی حفاظت کرنا، جب تک یہ بال تیرے سر پر ہے تیری پاور عام انسانوں سے 1000 گنا زیادہ ہے، تو ہزاروں پر خالی ہاتھ ہی لڑ کر غالب آ سکتا ہے جب تک تیرے سر پر یہ بال موجود ہے۔ یہ بال نہیں، یہ خدا کا عہد ہے، یہ بال نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، یہ بال نہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ جب تک تو اس وعدے کے اندر ہے، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی ناکامی تیرے اوپر کبھی نہیں آئے گی۔ سو تیری برکت تیرے ہاتھ میں ہے، تیری ناکامی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو اپنے بالوں کی حفاظت کر سکتا ہے تو ہمیشہ لڑے گا اور جیتے گا اور تو فتح پائے گا، لیکن اگر تو اپنے بالوں کی حفاظت نہ کر سکے تو تو ایک عام انسان کی مانند ہو جائے گا۔ سو اس کی ذمہ داری کیا تھی اب کہ وہ تاحیات جب تک وہ زمین پر ہے وہ اپنے سر کی حفاظت کرتا۔ کیا کرنا تھا اسے؟ اپنے سر کی حفاظت کرنی تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ بہت جلد نافرمانی میں چلا گیا، وہ ادھر ادھر کی باتوں میں چلا گیا، خدا کو کم ٹائم دیا اور دوسرے کاموں میں بار بار ایک ہی بدی، وہ بار بار بدی میں گرتا گیا۔ اور بدی کیا کرتی ہے؟ وہ انسان کی عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ جب آپ زیادہ گناہ کرتے ہو تو آپ کلام کو بھولنا شروع کر دیتے ہو۔ بڑے سارے لوگ ہیں 1000 بار وعدہ کرتے ہیں، جتنی دیر تک وہ چرچ میں آتے رہتے ہیں، عبادتوں میں آتے رہتے ہیں، کسی ٹیم میں ورک کرتے رہتے ہیں، وہ ان باتوں پر پکا رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر آتی کوئی شادی آتی چلے جاتے ہیں، وہاں پر ڈانس شروع ہوتا ہے، گانے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کزن آ گیا، کوئی کزن آ گئی، تھوڑا یہ کام بگڑ گیا، پھر چرچ چھوڑ دیا، پھر آہستہ آہستہ وہ مسئلہ ختم ہونا شروع ہو گیا، حالات چینج ہونا شروع ہو گئے، پھر وہ وعدے بھول گئے، کیونکہ بدی جو ہے وہ انسان کی عقل کو اندھا کرتی ہے، اور وہ کلام، وہ وعدے، وہ سب ایگریمنٹ لوگ بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد ناکامیوں کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد دکھوں اور مصیبتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج بڑے بڑے لوگ جو بپتسمہ یافتہ ہیں، وہ دعا گو بھی ہیں، چرچوں میں بھی ہیں، لیکن وہ خدا کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھول گئے ہیں، اپنی روحانی ذمہ داریوں کو بھول گئے ہیں، اپنی خدمت کو بھول گئے ہیں۔ ان کی ذمہ داری چرچ میں کیا ہے، ٹیم میں کیا ہے، کلیسیا میں کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے خدا کے ساتھ عہد کیے ہوئے ہیں، کتنی بار قول قرار کیے ہوئے ہیں، کیا کچھ کہا ہوا ہے، وہ سب چھوڑ چکے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی زندگیوں کے اندر ناکامیوں کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ گرتے جاتے ہیں مصیبتوں میں، گرتے جاتے ہیں دکھوں میں، اور کوئی حل ان کو نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ خدا کا منصوبہ نہیں۔ خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ سمسون قاضی جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہاتھی ہزاروں پر غالب آئے، لیکن بدی نے کیا کیا؟ بدی نے کیا کیا؟ وہ بار بار عورتوں کے چکر میں اس کلام کو بھول گیا، اور اس نے وہ اپنا راز ایک عورت کو بتا دیا، اور جب راز بتا دیا تو اس عورت نے اس کے بال کاٹ دیے، اور جب بال کاٹ دیے ایک وقت میں اس کا نام آتا ہے اور فلسطینی ڈرتے ہیں۔ آج وہ فلسطینی
اس کو غلام بنا کے اور تمہارا کام دے کر چکی پسوا رہے ہیں، اور وہ ایک قیدی بن کر ایک غلام بن کر چکی پیسنا ہے. لیکن یہ چکی پیسنا خدا کا منصوبہ نہیں تھا. خدا کا منصوبہ ہے وہ تاحیات ایک قاضی رہتا، تاحیات کو حکومت کرتا، تاحیات خدا کا جلال ظاہر کرتا. اگر وہ آج چکی پیستا ہے تو یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے، یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے، یہ گناہ کا نتیجہ ہے. اگر آج ایک مسیحی ہوتے ہوئے ناکام ہو تو یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے، یہ آپ کی بدیوں کا نتیجہ ہے. اگر آج آپ مسیحی ہوتے ہوئے مختلف مصیبتوں میں بدروہوں میں گرے ہوئے ہو، آپ ناکامیوں میں جا چکے ہو، تو یاد رکھو عزیزو، یہ خدا کا منصوبہ نہیں. خدا کا منصوبہ آپ کو دنیا میں نمایاں کرنا ہے، قوموں کو برکت دینے کا ذریعہ ہو، آپ دنیا کا نور اور نمک ہو. لیکن اگر آج وہ رزلٹ نہیں تو اس کی وجہ خدا نہیں، اس کی وجہ آپ کے جو منصوبے تھے جن کو آپ چھوڑ چکے ہیں وہ کام ہے. سو عزیزو، خدا کا منصوبہ نہیں ناکامی خدا کا منصوبہ نہیں، غم اور مصیبتیں خدا کا منصوبہ نہیں. خدا کا منصوبہ آپ کو پاورفل کرنا ہے. خدا کا منصوبہ نہیں کہ سمسون چکی پیسے. خدا کا منصوبہ نہیں کہ آپ ساری عمر بیماری میں رہو. سمسون چکی پیستا ہے، اس نے خدا کے عہد کو توڑا ہے. آج آپ بیماری میں ہو، آپ اپنی روحانی ذمہ داریوں کو بھول چکے، آج اپنے فرق کو بھول چکے ہو، آپ بھول چکے آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا خدا کے جلال کے. جب تک آپ بھولے ہوئے ہو اس وقت خدا بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو برکت نہیں دے رہا. لیکن عزیزو، خدا برکت دینا چاہتا ہے.